بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 9 جون 2020 بروز منگل 17 شوال بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے کیونکہ آج کا جو نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے۔ سب سے پہلی خبر شامل کرتے ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ کی 12,000 سے زائد افراد کو خدمات فراہم۔ محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ عید کے بعد سے لے کر اب تک پیشگی وقت لینے والے 12,737 افراد کو جوازات کے دفاتر میں مختلف خدمات فراہم کی گئی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے بتایا ہے کہ سرکاری دفاتر عوام کے لیے کھولے جانے کے بعد سے لے کر اب تک متعدد افراد کو نئے اقاموں یا اقاموں کی تجدید کے علاوہ ایگزٹ ری انٹری، فائنل ایگزٹ، نقل کفالہ اور دیگر خدمات جو ہیں فراہم کی گئیں۔ محکمہ پاسپورٹ کے سربراہ جنرل سلیمان بن عبدالعزیز الیحییٰ نے کہا کہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات انجام دینے کے لیے ابشر کے ذریعے آن لائن سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ جہاں کہیں معاملہ انجام دینے میں دقت محسوس ہو یا کوئی مشکل پیش آئے تب ابشر کے ذریعے اپائنٹمنٹ لیں۔ محکمہ پاسپورٹ کے دفتر سے صرف ناگزیر اور مشکل پیش آنے کی صورت میں ہی رجوع کیا جائے۔ ریاض شنجن ویزے کی پروسیسنگ کا آغاز۔ کورونا کی وبائی صورتحال کے باعث جہاں دنیا بھر میں ویزوں کے اجراء اور سفر پر پابندی عائد تھی، وہاں یورپی یونین کے ممالک کی جانب سے جاری ہونے والے مشترکہ ویزے شنجن کا اجراء بھی روک دیا گیا تھا۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سعودی عرب میں بھی یورپی ممالک کے سفارت خانوں میں ویزا درخواست وصول نہیں کی جا رہی تھی، تاہم حالات قدرے معمول پر آنے کے ساتھ ہی ریاض میں شنجن ویزے کی پروسیسنگ کے یونائٹڈ ایجنٹس نے اپنے دفاتر کھول لیے ہیں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ریاض میں شعبہ سیاحت سے تعلق رکھنے والے ادارے کے ڈائریکٹر طلال الشلوی کا کہنا ہے کہ شنجن ویزے کے لیے اس وقت صرف ڈنمارک کا سفارت خانہ ہی کھولا گیا ہے، جبکہ دیگر یورپی ممالک کے سفارت خانوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ جون کے وسط تک ویزوں کے اجراء کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیں گے۔ ارامکو کے مفت شیئرز کسے ملیں گے؟ سعودی ارامکو پیر 8 جون سے مفت شیئرز کی تقسیم شروع کرے گی۔ ارامکو نے 6 ماہ قبل اپنی تاریخ میں پہلی بار شیئرز فروخت کیے تھے۔ مفت شیئرز صرف ان لوگوں کو دیے جائیں گے جو شیئر خریدنے کے بعد سے انہیں محفوظ کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے کسی طرح کا کوئی لین دین اس حوالے سے نہیں کیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق 10 شیئرز پر 1 شیئر مفت دیا جائے گا۔ ہر وہ شخص جس نے 180 دن تک شیئر محفوظ رکھے ہوں گے اسے زیادہ سے زیادہ 100 شیئرز مفت دیے جائیں گے۔ ارامکو نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ جن لوگوں نے شیئرز آپریشن مکمل ہونے کے بعد کسی شخص سے شیئرز خریدے ہوں گے اسے مفت شیئرز نہیں دیے جائیں گے۔ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر جدہ کی باب مکہ مارکیٹ بند کر دی گئی۔ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی کے تحت تاریخی علاقے کی بلدیہ نے زیادہ رش اور کورونا سے بچاؤ کی حفاظتی ضوابط کی پابندی نہ کیے جانے پر باب مکہ مارکیٹ کو بند کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق باب مکہ مارکیٹ کی بندش کا فیصلہ نئے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ جدہ تاریخی علاقے کی بلدیہ کی چیئرمین انجینئر ایمن دمہنری نے بتایا کہ بلدیہ نے غیر معمولی رش کو کنٹرول کرنے اور نئے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عوامی صحت و سلامتی کی خاطر احتیاطی تدابیر کے طور پر مارکیٹ بند کی ہے۔ میونسپلٹی کی ٹیموں نے حفاظتی ضوابط پر عمل نہ کرنے پر ایک شاپنگ سینٹر بند کر دیا، جبکہ 207 دکانوں پر تفتیشی چھاپے مار کر 27 خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں۔ سعودی عرب میں کورونا کی نئی لہر نہیں آئے گی۔ خلیجی ہیلتھ کونسل کے ماتحت صحت عامہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد العمار نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں نئے کورونا وائرس کی دوسری لہر نہیں آئے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق العمار نے ٹویٹر پر ویڈیو بیان میں مملکت بھر میں پھیلے ہوئے ان خدشات کو دور کیا ہے جن میں کہا جا رہا تھا کہ کورونا وائرس کی دوسری لہر پہلی لہر سے زیادہ شدید ہوگی۔ ریاض، جدہ اور دمام سے 817 پاکستانی روانہ۔ سعودی عرب سے پیر کو پی آئی اے کی 5 خصوصی پروازوں کے ذریعے 817 پاکستانیوں کی واپسی ہوئی ہے۔
جدہ سے پی آئی اے کی پرواز پی کے 8736 142 جبکہ دوسری پرواز پی کے 8742 145 پاکستانی پشاور کے لیے روانہ ہوئے۔ اتوار کو جدہ سے خصوصی پرواز پی کے 252 پاکستانیوں کو لے کر کراچی پہنچی تھی۔ قونصل جنرل کی طرف سے پریس قونصل ارشد منیر، قونصل کمرشل وحید شاہ اور قونصل ویلفیئر ماجد میمن مسافروں کو الوداع کہنے کے لیے جدہ ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ریاض سے اتوار کو پی آئی اے کی پہلی خصوصی پرواز 250 مسافروں کو لے کر لاہور جبکہ دوسری پرواز 140 مسافروں کو لے کر ملتان روانہ ہوئی تھی۔ دمام سے بھی ایک پرواز 140 پاکستانیوں کو لے کر ملتان روانہ ہوئی۔ اگر ہم بات کریں آج کی، تو آج بھی جو ہے وہ 2 فلائٹ جو ہیں وہ ہیں سکیجولڈ ہیں، جس میں 9 جون آج جو ہے لاہور کے لیے ایک فلائٹ ہے اور یہ سعودی ایئر لائن کی فلائٹ ہوگی جو 250 مسافروں کو لے کر لاہور کے لیے جائے گی، اور دوسری فلائٹ ملتان کے لیے روانہ ہوگی ریاض سے، یہ پی آئی اے کی فلائٹ ہوگی، یہ بھی 250 مسافروں کو لے کر روانہ ہوگی ملتان پاکستان کے لیے۔ اگلی ایک اہم خبر شامل کریں گے، پاکستانیوں کے لیے سعودی عرب اور امارات سے مزید 44 پروازیں۔ حکومت پاکستان نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک سے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے 50 مزید خصوصی پروازیں ترتیب دی ہیں۔ ان میں سے 44 پروازیں صرف سعودی عرب اور امارات سے جو ہے وہ شیڈول کی گئی ہیں۔ ان پروازوں کی ڈیٹیل مکمل آج 10 بجے ہمارے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی، آپ وہ دیکھ لیجئے گا۔ ہم یہاں پر شامل کریں گے تو ویڈیو مزید جو ہے نیوز لمبی ہو جائے گی، تو ہم یہاں پر آج 10 بجے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے ان فلائٹس کی ڈیٹیل کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی خبر شامل کریں گے بھارت سے متعلق، بھارت دوسرے ممالک میں پابندیوں میں نرمی کے بعد بین الاقوامی پروازیں دوبارہ شروع کرے گا، یہ کہنا ہے وزیر ہوابازی ہردیپ سنگھ پوری کا۔ ہوابازی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے اتوار کے روز بتایا کہ جیسے ہی ممالک غیر ملکی شہریوں کے داخلے پر پابندیوں کو کم کرتے ہیں تو بین الاقوامی مسافروں کی پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ بھارت کرے گا۔ جاپان اور سنگاپور جیسے ممالک نے کرونا وائرس وبائی امراض کے درمیان غیر ملکیوں کے داخلے پر نمایاں پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ پوری نے ٹویٹر پر کہا کہ جیسے ہی ممالک نے غیر ملکی شہریوں کے داخلوں پر پابندیوں میں آسانی پیدا کی، ہم باقاعدہ طور پر بین الاقوامی کارروائیوں کو دوبارہ سے شروع کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسرے ممالک سے آنے والی پروازوں کو اجازت دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ کورونا وائرس سے متاثرہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھارت نے 2 ماہ کے وقفے کے بعد 25 مئی کو اپنی ڈومیسٹک پروازیں دوبارہ شروع کی تھی۔ اگلی اہم خبر شامل کرتے ہیں، ہوم ڈیلیوری سروس والوں کو لوٹنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض پولیس نے آن لائن اپلیکیشن سے منسلک کارکنان کو دھوکہ دے کر ہوم ڈیلیوری کے لیے گھروں پر بلا کر لوٹنے والے غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی خبرساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ریاض ریجن کے پولیس ترجمان کرنل شاکر التویجری نے بتایا کہ ہوم ڈیلیوری سروس پیش کرنے والے اداروں کو ریسٹورانٹ کی جانب سے یہ جو شکایات ہیں درج کرائی گئی تھی کہ ان کے اہلکاروں کو لوٹا جا رہا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پولیس کو جو شکایات موصول ہوئی تھیں ان میں طریقہ واردات تقریباً ایک ہی جیسا تھا۔ شکایات کا جائزہ لینے کے بعد پولیس اس نتیجے پر پہنچی کہ تمام وارداتوں کے پیچھے ایک ہی گروہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی جو جلد ہی گروہ کا سراغ لگا کر انہیں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ملزمان کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کی عمریں 20 سال کے آس پاس تھیں۔ ملزمان نے چوری اور لوٹ مار کی 41 وارداتوں کا اعتراف کیا۔ واردات کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ لوگ ہوم ڈیلیوری سروس طلب کرتے، کارکن آتا تو اسے راستے میں ہی لوٹ کر فرار ہو جاتے۔ جدہ میں احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر 265 دکانیں بند کر دی گئی۔ جدہ میونسپلٹی نے حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی پر متعدد محلوں میں واقع 265 دکانیں سیل کر دیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی کے سیکرٹری انجینئر محمد بن ابراہیم الزہرانی نے کہا کہ تفتیشی ٹیموں نے مختلف شاپنگ مالز، مارکیٹوں، ریٹیل اور ہول سیل کی دکانوں کے دورے کیے ہیں جن کے دوران متعدد خلاف ورزیاں پکڑی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ خلاف ورزی یہ کی گئی کہ دکانوں میں کام کرنے والے ملازمین اور گاہکوں کے جسم کا درجہ حرارت ناپنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر 71 مساجد بند کر دی گئیں۔
سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر 71 مساجد بند کر دیں۔ وزیر اسلامی امور و دعوت و رہنمائی ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ نے کرونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر کی پابندی نہ کرنے والی مساجد سے متعلق سخت فیصلہ کیا ہے۔ ان مساجد میں وائرس سے بچاؤ کے اصولوں پر عمل نہ کرنے کے باعث کئی نمازی وائرس کا شکار ہو گئے تھے۔ سعودی عرب مصنوعی سیارے کے کنٹرول کا نظام تیار کرے گا۔ سعودی عرب اور امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے تعاون سے مصنوعی سیارے کو کنٹرول کرنے والا نظام تیار کرے گا۔ لاک ہیڈ مارٹن کمپنی اور سعودی عرب مصنوعی سیارے SGS-1 کو زمین سے کنٹرول کرنے والا نیا نظام تیار کریں گے۔ یہ سیارہ گزشتہ سال کامیابی سے بھیجا گیا تھا۔ کورونا سے ایک دن میں 34 ہلاکتیں، 3000 سے زائد نئے کیسز۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس میں مبتلا مزید 3369 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ اس وبائی امراض کے ہاتھوں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 34 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے پیر کو جاری اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد 1,05,283 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اس مرض سے اب تک 746 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مقامی ویب نیوز سبق کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1707 افراد صحت یاب ہوئے۔ اب تک مجموعی طور پر اس وبائی مرض سے 74,524 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت نے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں نئے مریضوں کے اعداد و شمار کے حوالے سے جاری رپورٹ میں کہا کہ ریاض میں سب سے زیادہ مریضوں کی تصدیق ہوئی، جن کی تعداد 746 رہی۔ جدہ میں 577، مکہ میں 376، دمام 301، الحفوف 241، القطیف 224، الخبر 180، مدینہ 124 اور باقی شہروں میں فگرز کم ہیں۔ جدہ میں کورونا کے مریضوں کے لیے فیلڈ ہاسپٹل۔ جدہ محکمہ صحت نے کورونا کے مریضوں کے لیے فیلڈ ہسپتال کا افتتاح کیا ہے۔ شہر کے نمائش مرکز میں فیلڈ ہسپتال کا تجرباتی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ العربیہ کے مطابق فیلڈ ہسپتال میں کورونا کے درمیانی اور معمولی درجے کے مریضوں کو علاج کے لیے داخل کیا جائے گا۔ فیلڈ ہسپتال کا آغاز 20 بستروں سے کیا گیا ہے، تاہم تجرباتی عمل کی تکمیل کے بعد اس میں 500 بستروں کی گنجائش بنائی جائے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید سعودی عرب کی خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔